أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت والجلال کے نام نامی سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی، اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں، کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ہلاک کر دیے گئے جب وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور جو ظلم و ستم ایمان والوں پر کر رہے تھے اس کو سامنے دیکھ رہے تھے، اور ان کو ایمان والوں میں یہی عیب نظر آیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو غالب اور تعریف کے لائق ہے، اور وہ جس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. سورۃ البروج کی آیت نمبر 1 سے 9 تک میں نے تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا ہے. کل آپ کے سامنے اصحاب الکہف کا قصہ میں نے سنایا تھا قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں. آج ایک اور اسٹوری اور ایک قصہ اصحاب الاخدود کا آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں پیش کرنا ہے. نماز میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور اصحاب الاخدود زبان پہ آتا ہے، لیکن ہم جانتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے اصحاب الاخدود. تو اسی لیے قرآن مجید کے واقعات کو اس رمضان ٹارگٹ کر کے آپ کے سامنے سنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصحاب الاخدود، اخدود کا اصل معنی آتا ہے خندق. خندق گڑھے کو کہتے ہیں، وہ گڑھا جو کھودا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غزوہ خندق پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خندق کو کھودا تھا. اور اسی طریقے سے اخدود کا ایک معنی آتا ہے ایندھن والے، یعنی آگ جو جلائی جن سے جاتی ہے اس کو ایندھن کہا جاتا ہے، آگ کا ایندھن. جیسے لکڑی آگ کا ایندھن ہے، یعنی لکڑی کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کا ایندھن لکڑی ہوا. تو اخدود کا ایک معنی ایندھن کی آگ والے، یہ بھی ترجمہ مفسرین کرتے ہیں. دراصل یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 70-80 سال پہلے کا واقعہ ہے. اور اس زمانے میں دین حق
دین عیسائیت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے اور رسول تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے۔ تو اب وہ جو گیپ کا زمانہ تھا، اس گیپ کے زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اب حضرت عیسیٰ بھی وفات پا چکے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ حضرت عیسیٰ بھی آسمانوں پہ اٹھائے جا چکے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے۔ اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، مورخین نے اس کا نام ذو نواس لکھا ہے، ذو نواس۔ وہ یہودی بادشاہ تھا اور وہ اس زمانے کے عیسائیوں پر بہت ظلم کیا کرتا تھا، بہت ان کو مارا کرتا تھا، ستایا کرتا تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ اس کے دربار میں ایک جادوگر تھا، کاہن جس کو کہتے ہیں۔ وہ جادو کا بڑا ماہر تھا، علم نجوم کا، ستاروں کے علم کا بڑا ماہر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے یہ بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا جو ہنر ہے میں کسی کو سکھانا چاہتا ہوں تاکہ آگے بھی آپ کو کیا ہے فائدہ ہوتا رہے، اس لیے آپ مجھے کوئی ایک ذہین لڑکا، انتہائی ذہین ہونہار لڑکا میرے حوالے کیجئے، میں جو ہے اس کو اپنا علم سکھاؤں گا۔ بادشاہ نے پوری اس کی جو سلطنت تھی وہ پوری چھان بین کر کے ایک ذہین، فتین، ہوشیار، سمجھدار لڑکے کو اس جادوگر کے حوالے کیا۔ چنانچہ وہ اس کو علم سکھانا شروع کیا تاکہ وہ اس کا کیا بن جائے، جانشین بن سکے، اس کی مدد کے لیے ہاتھ بٹا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بادشاہ کے پاس سے نکل کے جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا، راستے میں ایک راہب رہتا تھا۔ راہب کہتے ہیں عالم کو، عیسائی علم یعنی عیسائیت کا علم رکھنے والے کو راہب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں الرہبان کا لفظ استعمال کیا ہے، راہب کا لفظ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے۔ تو وہ راہب راستے میں رہتا تھا، تو راستے میں اس کی ملاقات راہب سے ہوئی جو اس وقت کے لحاظ سے دین حق پر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ایمان لایا ہوا تھا، اور وہ مسلمان تھا، وہ راہب، اور ایک خدا پرست عیسائی تھا۔ اب اس نے اس لڑکے کو توحید کی تعلیم دی اور خدا پرستی کی تعلیم دی اور اخلاق کی تعلیم دی۔ اب لڑکا جو ہے سچے دل سے اس راہب کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ پر کامل ایمان لے آیا، اور خفیہ طور سے اس نے اللہ کو ماننا شروع کر دیا۔ پوشیدہ طور پہ وہ بچہ اللہ کو اب ماننے لگ گیا۔ اب جب جادوگر کے پاس پہنچنے لیٹ ہو جاتی تو جادوگر اس بچے کو مارتا تھا کہ بھئی تم کیوں لیٹ آ رہے ہو، اور پھر جادوگر ایکسٹرا کلاس لیتا تھا، لمبا بٹھاتا تھا، تو گھر والے اس کو پریشان کرتے تھے کہ بھئی تم اتنا تاخیر سے کیوں آ رہے ہو۔ تو یہ بات اس بچے نے راہب کو بتائی، تو راہب نے ترکیب بتائی کہ دیکھو، جب تم جو جادوگر کے پاس پہنچو تو کہہ دینا کہ گھر سے آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی، اور جب تم گھر پہ پہنچو تو یہ کہہ دینا کہ مجھے جو ہے جادوگر کے پاس دیر ہو گئی۔ یہ بات ایسی ہو گئی، یہ کہہ کے اس کو ایک ترکیب سمجھائی اور اس کو بات بتائی، اور بچہ اس کو مان کے چلتا رہا اور وہ اس کے پاس دین کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ راستے میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑا درندہ آ گیا۔ اب لوگ نہ ادھر جا پا رہے ہیں نہ ادھر جا پا رہے ہیں۔ راستے میں اب وہ نوجوان بچہ بھی سامنے آیا۔ اب اس نے ایک پتھر ہاتھ میں اٹھایا اور کوئی ہاتھ میں اٹھا کے کہا، اے اللہ، اگر راہب حق پر ہو تو اللہ آپ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اس درندے کو یہاں سے ہٹا دیجئے۔ اگر آپ راہب کو پسند کرتے ہیں اور اگر راہب اس زمانے کا عالم دین حق پر ہے تو اس درندے کو یہاں سے کیا کر دیجئے، ہٹا دیجئے۔
تو وہ پتھر اس نے مارا اور وہ پتھر کی وجہ سے وہ درندہ چلا گیا۔ لوگ جو ہے آنے جانے لگ گئے اور بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ تو اب وہ بچہ جا کے راہب کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا، تو راہب نے کہا کہ دیکھو تمہارا علم اب دھیرے دھیرے اب پختہ ہو رہا ہے، تمہارے اوپر اور بھی مصیبتیں آ سکتی ہے، اور بھی حالات آ سکتی ہے، اب ذرا سنبھل کے رہنا، چوکن نہ رہنا۔ اب وہی راہب کے سامنے بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہا تھا، بہت علم والا ہو گیا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی رکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سناتے ہوئے صحیح مسلم کی حدیث میں بیان فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں ایسی شفا ہو گئی تھی کہ اگر وہ کسی اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتا تو اندھا بینا ہو جاتا تھا۔ وہ بچے کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا رکھ دی تھی کہ کوڑ کا مریض اگر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا، اس کے جسم پہ ہاتھ رکھ دیتا تو وہ شفا یاب ہو جاتا، اتنی اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی تھی۔ تو اب لوگوں میں اب اس نوجوان بچے کا چرچا ہونا شروع ہوا کہ بھائی یہ بہت ماہر بچہ ہے اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ بادشاہ کا ایک قریبی آدمی تھا، وزیر، اتفاق سے ان دنوں وہ اندھا ہو گیا، وہ اس کی آنکھ کا مرض چلا گیا، تو وہ بہت سے تحفے تحائف لے کے اس بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم اپنی جادو کے ذریعے سے میری آنکھوں کو ٹھیک کر دو تو یہ سب تحفے تمہارے ہیں اور میں آپ کا بہت احسان مند رہوں گا۔ بچے نے کہا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اس اللہ کا کمال ہے جس پر میں ایمان لایا، تم ایمان لاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تم کو شفا دے دے گا، تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ کلمہ پڑھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کے اس زمانے کے اعتبار سے اسلام کو قبول کر لیا، اور قبول کر کے وہ بادشاہ کا وزیر جب اسلام کو قبول کر لیا تو بچے نے اس کے لیے دعا کی، اور دعا کی وجہ سے اس کی آنکھیں پھر سے صحیح صحت یاب ہو گئی، وہ بینا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کے پاس پھر وہ وزیر جا کے بیٹھا تو بادشاہ نے کہا بھائی تمہاری آنکھیں کیسے صحیح ہو گئی، تمہاری آنکھیں تم دیکھنے والے کیسے ہو گئے؟ تو اس نے یہ کہا کہ ایمان لایا میں اس رب پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ایمان لایا میں اس رب پر جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی میرے علاوہ بھی اور کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک رب ہے، تو میں اس رب کو مانتا ہوں۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ نے تحقیق شروع کی، دیکھو بھائی اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کو ایمان کی طرف دعوت دینے والا کون ہے؟ بچہ ہے، اور بچے کو دین سکھانے والا کون ہے؟ راہب ہے۔ تو اب بات اصل راہب کی ہے، تو جاؤ راہب کو بلا کے لاؤ۔ تو بادشاہ کے درباری گئے، جا کے اس راہب کو اٹھا کے لے کے آئے۔ اب وہ آنے کے بعد اس سے کہا کہ دیکھو تم کس کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو یا مجھے مانتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کو مانتا ہوں۔ بھرے دربار میں اس کے سر پہ آرا رکھ کے 2 جسموں میں راہب کو چیر دیا گیا، لیکن اس نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ پھر اب وزیر سے کہا دیکھو تم کس کو مانتے ہو، اللہ کو مانتے ہو یا مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ وزیر کا ایمان بھی مضبوط ہو چکا تھا، اس کو دکھ چکا تھا سامنے کہ آنکھیں میری ٹھیک ہوئی ہیں، اس لیے یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بھرے دربار میں بھی وزیر کو اس کے سر پہ آرا رکھ کے چیر دیا گیا، دونوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب پھر اور تحقیقات ہوئی، اس بچے کو بلایا گیا کہ بھئی دیکھو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں اور مجھے یہی دین حق سمجھ میں آتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کو لے جاؤ پہاڑ سے نیچے ڈھکیل دو۔ درباریوں سے کہا تو وہ کچھ درباری پکڑ کے اس کو پہاڑ پر لے کے گئے۔ تو اس بچے نے وہاں پہ دعا کیا کہ اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے بچا لیجئے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیجئے۔ اچانک زلزلہ آیا اور وہ پہاڑ پہ زلزلہ آنے کی وجہ سے پورے درباری ختم ہو گئے، یہ بچ کے واپس آ گیا۔ پھر دربار میں وہ بچہ واپس آیا تو بادشاہ نے پھر کہا کہ لے جاؤ اس کو، لے جا کر اس کو ایک سمندر میں غرق کر دو۔
تو ایک کشتی میں بہت سے درباری بیٹھے اور بیٹھ کے اس کو بیچ سمندر میں لے کر گئے۔ وہاں پر پھر اس بچے نے دعا کیا، اے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے بچا لیجیے اور ان کو ہلاک کر دیجیے۔ تو ایک طغیانی آئی، کشتی الٹ گئی، وہ بچہ محفوظ رہا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ پھر وہ واپس چل کے آ گیا۔ بادشاہ حیران تھا کہ آخر اس کا کیا جائے، کہ اس کو کیسے بھی مارنے کی کوشش کی جائے یہ بچ کے واپس آ جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر اس ترکیب کے مطابق اگر کرو گے تو تم مجھے مار سکتے ہو، ورنہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک بڑا مجمع جمع کرو اور جب میری تلوار یا میرے پاس جو کمان ہے اسی کمان سے میری تلوار استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تم تیر چلاؤ، بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر تم تیر چلاؤ، اور وہ تیر کی وجہ سے اگر یہ تم پڑھو گے تو اس تیر کی وجہ سے تم مجھے مار سکتے ہو، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو پھر بادشاہ نے ویسا ہی کیا، پوری سلطنت نے پوری رعایا کو بلایا اور سب کے سامنے بسم اللہ رب الغلام تڑ کے تیر چلایا، اور وہ پڑھ کے جب تیر چلایا تو وہ اس کے سینے پہ یا اس کی کن پٹی پہ لگا اور وہ وہیں انتقال کر گیا بچہ۔ لیکن یہ پوری سلطنت دیکھ رہی تھی، جب بسم اللہ کا لفظ پڑھا گیا تب معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کو ماننے کی وجہ سے یہ ہلاک ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہلاک ہوا۔ تو پوری رعایا اس وقت بیک وقت کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لی، پوری کی پوری رعایا۔ تو اب بادشاہ کو اور غصہ آیا، بادشاہ نے پوری کی پوری رعایا کو قتل کرنے کی، ختم کرنے کی کوششیں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر عذاب لایا۔ اب وہ منظر دیکھ کر وہ وہاں کے لوگوں نے آمنا برب الغلام کا لفظ استعمال کر کے وہ لوگ اسلام کو قبول کر لیے، اور بہت سا ان کو مارا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ وہ سب لوگ ایمان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر جگہ پر، ہر سڑک پر خندقیں کھودی گئی، جتنے علاقے کے لوگ تھے ان کو ڈالا گیا، اور ڈال کے ان کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی گئی، پھیرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی نہیں پھرا۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹے بچے کو لے کے ماں وہاں پہ پہنچی تو ماں کے پیر تھوڑا سا گھبرائے کہ بھائی میں ایسا کر رہی ہوں، میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو اس گہوارے میں بچہ بول پڑا، اماں اب خوف مت کرو، آپ حق پر ہو۔ پھر ماں وہ بچے کو لے کے آگ میں کود گئی۔ یہ خندق کا واقعہ، یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے۔ اب پھر اس کے بعد اللہ نے اس بادشاہ کو تباہ کیا، وہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، اور اللہ نے ان کو امر کر دیا۔ واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والوں پر ہر زمانے میں مصیبتیں آئی ہیں، کوئی زمانہ ایمان والوں پر مصیبتوں سے خالی نہیں رہا۔ ایمان والے ایمان کے لیے مصیبتیں برداشت کیے، لیکن اپنا ایمان نہیں چھوڑا، اپنا ایمان قربان نہیں کیا۔ یاد رکھیے اس وقت بلکہ ہر دور میں مسلمانوں کے پاس سب سے عظیم سرمایہ اگر کوئی ہے تو ایمان ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے زندگی کو باقی رکھیے، جب تک زندگی ہے یہی اللہ سے دعا مانگیے، اے اللہ ایمان سلامت رہے، ایمان کی حفاظت رہے، اور اپنی نسلوں میں بھی ایمان کو میں منتقل کرتا چلا جاؤں، یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے اللہ پاک بچاتا ہے، اللہ پاک زندگی دیتا ہے، اللہ ان کو حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے، موت نہیں ہوتی اس کے بعد۔ بظاہر جسم کو موت مل جاتی ہے، لیکن اللہ ان کو قیامت تک کے لیے بلکہ ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعات اسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان کیا گیا، صحیح مسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مذکور ہے، 3030 نمبر پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا مکمل واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ واقعات
پڑھنے کی اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔